ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے انسان اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے انوکھا اور امیر ترین انسان تھا، جس کی دولت کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں قارون نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار خزانوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا کے مال و دولت اور تمام تر ممالک کے پیسوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ، تو پوری دنیا کا مال و دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں۔ بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا اور اس کے پاس کتنا نعمتوں سے نوازا تھا اللہ نے، اور اس کے باوجود قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دبا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعات سننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے حسن سے نوازا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ تورات میں بھی بڑا عالم بن گیا تھا۔ اس کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ یہ بہت با اخلاق اور منصار انسان تھا۔ پیارے ناظرین، جیسے بہت سارے انسان مال و دولت کے آنے ہی سے ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ایسے ہی قارون بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ پیارے ناظرین، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ ناظرین، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے، اس کا خزانہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور یہ اس قدر امیر کیسے ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور وہاں سے اس نے علم کیمیائی حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح یہ سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ایک اور دوسری روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مار دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ لوگوں سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا گیا، یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ پہلے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دیا کرے گا، لیکن جب قارون زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تم لوگوں سے تمہارے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی
کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں، ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات دلائی، سمندر میں بنی اسرائیل کے یہ دو راستے نکالے، بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی۔ اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی نے مجھے بہت زیادہ مال دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کو یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب عالمین، قارون پر اپنا قہر غضب نازل فرما۔ اس وقت دو افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، صرف دو افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تم اس بدبخت کو پکڑ لو۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنے تک زمین کے اندر دنسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم دیا اور ارشاد فرمایا، اس وقت قارون کی کمر زمین کے اندر دھنس گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا، التجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس وقت وہ دو آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے اور قارون کے تمام مالوں و دولت کو اپنا بنا سکے۔ اور ان کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دنسا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دنسا دیے۔ اس طرح قارون کا غرور، تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دنسا دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا سمجھے۔ عنقریب وہ جس نے بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے اور تمام جہانوں کے خزانے کا وہی مالک ہے۔ ناظرین، قارون نے اپنی دولت کے نشے میں اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اگر آپ کو یہ اسلامک اسٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔